آج مسلم لڑکیاں اگر نقاب بھی پہنتی تو بہت زیادہ چست پہنتی ہے، کپڑا پہن رہی ہے تو باریک سے باریک کپڑا پہن کر کے آپ کو ملے گی۔ آپ کو مسلم لڑکیاں آپ کو ایک سے ایک آپ کو میک اپ کرتی ہوئے نظر آئیں گی، بہت زیادہ خوشبو لگا کر کے راستے میں چلتی ہوئے نظر آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا تھا ایسی عورتیں جنت میں تو نہیں جا سکتی ہیں، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ جو لڑکیاں اپنے خوبصورتی کا پرچار کرتی ہے اور خوشبو لگا کر کے اور باریک لباس پہن کر کے راستوں میں چلتی ہے، ایسی لڑکیاں جنت میں جا نہیں سکتی ہے۔ غور کیجیے، آج معاشرے کو پر نظر دوڑائی، کتنے برائیاں ہیں، اتنے مدارس، اتنے بنات کھلے ہوئے ہیں، لیکن آج دیکھیے گرل فرینڈ رکھے ہوئے ہیں، بوائے فرینڈ رکھے ہوئے ہیں۔ آج شادی شدہ بھی یہی کام کر رہا ہے، غیر شادی شدہ بھی زنا کے اوپر بہت زیادہ آمادہ ہے۔ زنا کاری بڑی تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے۔ زنا کاری، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے سن، اے میرے بیٹے سن، یا بنیا، اے میرے بیٹے اس بات کو تم یاد رکھنا، ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے تم کہیں رہنا، تم دنیا کی کسی کونے کے اندر تم رہنا، میرے بیٹے یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور اتنا زیادہ ہے کہ زمین کے نیچے بھی اگر کوئی کام ہو رہا ہو، پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر بھی کوئی کام کرنے والا کچھ کام کرتا ہو، کچھ بھی کر لو، اے میرے بیٹے یاتی بھی اللہ، قیامت اللہ تعالیٰ اس کام کو لے کر کی آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے یاد رکھنا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک چیزوں کو بھی خبر رکھنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، جب اللہ کے اوپر یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ اتنا پاورفل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری حرکتوں کو لے کر کی آئے گا، تو انسان اپنے اپنے برائیوں سے ضرور اپنے آپ کو بچائے گا، ضرور بچنے کی کوشش کرے گا، ضرور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑیاں پائی جا رہی اس کی وجہ یہ کہ آج یہ سماج کے لوگ تو پولیس سے ڈر رہے ہیں، یہ سماج کے نوجوان طبقہ پولیس سے تو ڈرتی ہے، اپنے یہاں کے اماموں سے تو ڈرتی ہے، اپنے ماں باپ سے تو ڈرتی ہے، تھوڑا ہی صحیح لیکن اپنی عزت کو بچانے کے لیے ڈر تو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں سے تو ڈرتی ہے۔ لیکن یہ سماج اور یہ معاشرہ اور مسلم نوجوان اگر کسی سے ڈرتا نہیں ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، یعنی بے خوف ہو کر کے رات کی تاریکی میں غلط کام کرتا ہے، بنداس ہو کر کے غلط کام کرتا ہے، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہے، باقی سب سے ڈر ہے۔ اس کو موقع مل جائے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ غور کیجیے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ہم آپ مسلمان ہیں، ہم کو کیسا ہونا چاہیے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اے امت محمدیہ، اے خوشحال پور کے لوگوں، کٹیہار کے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو، سب سے اچھے ہو، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے، سب سے بہترین امت تمہیں کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو۔ یہ جلسے جو ہوا کرتے سمجھ لیجئے یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگ جلسوں کو باقاعدہ جلسوں کو مضبوط کرنے کے لیے پیسے سے مضبوط کرتے ہیں اور دان پردان کیا کرتے ہیں، جلسوں کے اندر چندہ دیا کرتے ہیں، یہ سمجھ لیے تمہاری خوبی ہے۔ میرے بھائیو، جلسے کرانے سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہے لیکن کچھ نقصانات ہیں، لیکن فائدہ جس کے اندر زیادہ ہو وہ کرنا چاہیے، نقصانات تو ہر جگہ ہوا کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف، تم کو
بھلائیوں کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بھلائی کی دعوت دیا کرو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اپنے سماج کی گڑبڑیوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا، کبھی کسی موقع پر من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، اے لوگوں تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ غلط کام کر رہا اگر ہاتھ سے طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ بیٹا غلط کام کر رہا دھڑاک سے مارو۔ بیٹا ہے گانا سن رہا ہے، گانا گا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، باپ دیکھ کر کے ہنس رہا، کچھ بولتا نہیں، بے حیا ہے وہ۔ بیٹا اگر غلط کام کرتا تو مارو، آپ کا حق ہے۔ بیٹی سر کے اوپر دوپٹہ نہیں رکھتی ہے میرے بھائیوں، گھر کے باہر سے نکلتی ہے، گھر سے باہر جا رہی ہے اور دوپٹے کے بغیر جا رہی ہے تو اس کو آپ دھمکائیے، ماریے، عادت دلوائیے کہ بیٹی اپنے بال کو باہر مت دکھاؤ، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم اپنے زینت کو، خوبصورتی کو ظاہر مت کرو، ظاہر مت کرو۔ جینس اور ٹی شرٹ کالج میں پڑھ رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ ہم پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ تم ڈاکٹر مت بنو، انجینئر مت بنو، پروفیسر مت بنو، ایم بی اے مت کرو، سب کرو، لیکن ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہیں کون، ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کی طرح بھیجا ہے، اور ہمیں یہاں کے بعد جانا کہاں ہے۔ یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے۔ اب بتائیے آپ نے کسی کو بھلائی کی دعوت دی ہے؟ کبھی کسی کو آپ نے روکا ہے غلط کاموں سے؟ غلط کام کا سپورٹ کرنے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے۔ غلط کام کوئی کرتا ہے تو کوئی بولے گا نہیں، غلط کام کرنے والے کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ اگر کسی کی بہن بیٹی معاشرے کے اندر غلط طریقے سے راستے میں چل رہی ہے تو اس کے ماں باپ کے پاس جا کر کے روکنے کی کوشش کیا جائے، کیونکہ کل اس کی بیٹی غلط کر رہی ہے، آج اس کی بیٹی غلط کر رہی ہے، کل تمہاری بیٹی غلط کرے گی۔ کیونکہ میرے بھائیوں ایک دوسرے سے مل کر کے ایک سماج، ایک معاشرہ بنتا ہے، گھر گھر سے مل کر کے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی گھر کے اندر اگر آگ لگتی ہے، اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم اس کو بجھائیں گے نہیں تو وہ آگ دھیرے دھیرے آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ اس وجہ سے اگر معاشرے کے اندر، آپ کے گاؤں اور سوسائٹی کے اندر اگر کہیں کسی گھر کے اندر گڑبڑی ہے اور اگر کوئی غلط کام، کوئی لڑکی غلط کام کرتی ہے، کوئی لڑکا غلط کام کرتا ہے تو آپ کا یہ پاور ہونا چاہیے اور آپ کا یہ حق ہونا چاہیے، اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے، ورنہ دھیرے دھیرے یہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی برائی کو دیکھو اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، یہ سمجھو کہ اگر میں نے ہاتھ سے روکا، ہاتھ سے میں نے روکنے کی کوشش کی تو ہو سکتا جھگڑا ہو جائے، لفڑا ہو جائے، ڈنٹے برسنے لگے، گالیاں چلنے لگے، اور اگر میں ہاتھ سے روکوں تو لڑائیاں ہونی شروع ہو جائے۔ اس وجہ سے اگر وہاں پہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے تم بولنے کی طاقت تو رکھتے ہو، زبان سے تو بول سکتے ہو میری بہن ایسا مت کرو، میرے بھائی ایسا مت کرو، میرے ابو ایسا مت کرو، میری ماں ایسا مت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا مورتیوں کو بیچتے ہوئے، مورتیوں کو بنا کر کے باقاعدہ بیچتے ہوئے، مورتیوں کو سجدہ کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا یا ابت لم تعبد الاصنام، اے میرے ابو ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اے میرے ابو جان ان بتوں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو یہاں سمجھا رہے ہیں، باپ کو سمجھا رہے ہیں میرے ابو جان یہ غلط کام مت کیجئے، ان الشیطان، شیطان تو اللہ کا بڑا نافرمان ہے، شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ اے میرے ابو یا ابت لم تسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، اے میرے ابو یہ ذرہ برابر تمہیں
तुम्हें फायदा नहीं दे सकती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे अब्बू जान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबान से यहाँ रोकने की ताकत थी तो हजरत इब्राहिम ने जबान से रोका, हाथ से अपने अब्बू को नहीं रोका। जान रहे थे अब्बू का मकाम कुछ और है, हाथ से नहीं रोकेंगे लेकिन जबान से जरूर बोलेंगे, जबान से जरूर बोलेंगे। लेकिन आज हम अपने माँ बाप को गलत काम करते हुए देखते हैं, बाप है कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? अब्बू अगर शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं तो रोकिए आप। अगर किसी का शौहर नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी बीवी का यह हक है, उसकी बीवी उसको कहे कि आए मेरे शौहर, हम अगर नमाज न पढ़े तो फिर मुसलमान ही नहीं है। बीवी नमाजी और शौहर को भी नमाजी बनाए, अपने शौहर को टोके। कुछ औरतें सोचती बस बीवी शौहर कमा के ला रहा बस बहुत कुछ है, नहीं, आपकी जिम्मेदारी अपने शौहरों को नमाजी बनाना। अगर अपने शौहर को अगर आप नमाजी नहीं बना सकती है तो दुनिया में आप क्या कर सकती हैं? आप पे कंट्रोल में शौहर होता है, शौहर को जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, नमाजी दीनदार सब कुछ बना सकते हैं। एक शौहर को एक दीनदार शौहर आप बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर एक अलग सी लचक रखी हुई है। बहुत सी बुराइयों से आप अपने शौहरों को रोक सकते हैं, अपने शौहर को रोक सकते हैं कई तरीके से, अपनी आवाज से, अपनी अदा से, अपनी बातों से और अपने प्यार से आप अपने शौहर को नमाजी बना सकते हैं, अपने शौहर को दीनदार बना सकते हैं, अपने शौहर को आप इस्लामी तरीके पे चलने वाला बना सकते हैं। लेकिन शर्त ये कि अगर आप ठान लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों अगर आप न ठाने न करें तो कौन करेगा आपके शौहर को कंट्रोल? कौन करेगा? आपके शौहर शराब पीता है, आपके शौहर मोबाइल के अंदर गलत काम करता है, आपका शौहर सुबह में फजर में उठता नहीं है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों जरा मैंने एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि उसके एक ने अपने बेटे को उठाया सुबह सवेरे, मेरे बेटे चलो नमाज फजर की नमाज पढ़ लो। बेटा नमाज पढ़ने के लिए जागा ही नहीं। फिर माँ ने कहा मेरे बेटे नमाज पढ़ लो, ये अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। बेटे ने फिर भी नमाज न पढ़ी। माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ लो, बेटा ने फिर भी नमाज न पढ़ी। माँ से बेटा कहता मेरी अम्मी जान सुबह 8 बजे मुझे जगा देना क्योंकि मुझे एग्जाम में जाना है, मेरा 7:30 बजे पेपर है, मुझे 8 बजे जगा देना। माँ ने उसे नहीं जगाया। जब बेटे की आंख खुली तो देखता कि 10 साढ़े 10 बज चुका है। बेटा उठता और चीख करके कहता मेरी माँ मेरी सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। अरे मेरी माँ मैं एग्जाम तो 1 साल से मैं तैयारी कर रहा था, मैं एग्जाम नहीं दे पाया, मेरा तो सब कुछ चला गया। माँ ने कहा बेटे तुम इस दुनिया की तैयारी कर रहे थे, इस दुनिया में कामयाब होकर के क्या करोगे? जब कयामत के दिन सबसे बड़ा जहाँ पे मजलिस सजेगी और वहां पे अल्लाह तबारक व तआला तेरा एग्जाम लेगा, वहां पे तू फेल हो जाएगा। ये दुनिया की कामयाबी से क्या मतलब है जब आखिरत में तू जलील होगा। ऐ मेरे बेटे पहले उस आखिरत की तैयारी करने की कोशिश कर। अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रोजी रोटी जरूर देगा। मेरे प्यारे साथियों तो माशरे के अंदर अगर सुधार पैदा करना हो तो आपके अंदर जो क्वालिटी है कि तुम बुराई से मना करो और भलाई की दावत दो। ये नहीं सिर्फ ये काम मौलवी ही करें, ऐसा नहीं है, बल्कि आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, अपने चंद दोस्तों को आप नमाजी बना सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं और हमारी बहुत सारी बहनें हैं अगर मदरसों में कॉलेज कहीं भी पढ़ती है, दीनदार बनिए और अपनी सहेलियों को दीनदार बनाइए, अपनी माओ को दीनदार बनाइए, अपनी बहनों को दीनदार बनाइए, अपने दोस्तों को दीनदार बनाइए। अब कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि इस धरती के अंदर अब आएगा नहीं। मेरे भाइयों ला नबी अबादी, आपने फरमाया था मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कुरान मौजूद है आपके सामने और आप देख रहे हैं मेरे भाइयों दुनिया बड़ी तेजी के साथ दुनिया के अंदर बहुत सारी बुराइयां बढ़ती जा रही है और लोग अचानक मरते चले जा रहे हैं। मौत की कोई गारंटी नहीं है, कब इंसान किस वक्त किसकी मौत हो जाए कोई जानता नहीं है। इससे पहले कि आपकी मौत आ जाए
آپ اپنے اندر سدھار پیدا کیجئے، معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، معاشرے کو بگاڑنے والا مت بنیے، معاشرے کو سدھارنے والا بنیے، کیونکہ سب سے اچھا وہ ہے جو معاشرے کے اندر دین کا کام کرتا ہو، توحید کے پیغامات کو لوگوں کے سامنے عام کرتا ہو، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتا ہو۔ ہمارے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے، ہر وقت قوم کی فکر ہونی چاہیے۔